لیکن اللہ سے آپ بات کریں گے، اور اگر آپ نہیں بھی بات کریں گے نا، آپ صرف آنسو بہائیں گے نا، آپ صرف دعا کریں گے نا، تو اللہ کو سمجھ آ جائے گی. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آپ کو کیا چاہیے. اور اسی لیے دیکھیے سورہ علم نشرح کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں آیت نمبر 6 میں کیا آتا ہے؟ ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جو عسر ہے نا اس کے ساتھ الف لام لگا ہے، یہ پراپر ناؤن ہے، یعنی ایک اسپیسیفک چیلنج آپ کی لائف میں ہے، اس کے لیے یسرن. یسرن کیا ہے؟ کامن ناؤن ہے، ڈھیر ساری آسانی ہے. لیکن ہماری پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہمیں نا ہمارا دماغ وہ جو ڈسٹورشنز کی وجہ سے نا بلاک کر دیتا ہے، ہمیں دیکھنے نہیں دیتا. لیکن جب آپ قرآن کا لینز اپنی زندگی میں رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہر چیز آپ کو سکھائے گی کہ یہاں مجھے کیا کرنا ہے. قرآن جو ہے نا ہمارے ہر جذبے کو ایک نام دے دیتا ہے، ایک مطلب دے دیتا ہے، ہمیں سکھا دیتا ہے کہ یہ جو مجھے ایموشن فیل ہو رہا ہے اس کی ویلیو کیا ہے اور مجھے کرنا کیا ہے. اسی لیے تو آپ دیکھیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 155 میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور یہاں پہ اسپیشلی جو بات میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی، یہ کہا گیا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. تو اس دن میرے پاس ایک بچی آئی ہوئی تھی اور بیچاری پریشان تھی، اس کے گھر میں کافی چیلنجز تھے. اس نے مجھے کہا کہ کیوں میرے ساتھ ایسے ہو رہا ہے، باقی لوگ تو اتنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں. تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی پرومس نہیں کیا کہ یہ زندگی جو ہے بیڈ آف روزز ہوگی. یہ تو ہمیں ڈزنی کے جو کارٹونز ہیں اور پھر موویز ہیں اور نیٹ فلکس ہے اور سوشل میڈیا وہ سکھاتا ہے ہیپیلی ایور آفٹر. اللہ تعالیٰ نے تو بتایا ہے کہ خوشی ہے یا غم ہے وہ سب ہمارے لیے امتحان ہے. تو جو پین ہے نا اس کو اس آیت میں ری فریم کیا گیا ہے کہ یہ ٹیسٹ ہے، یہ کوئی ریجیکشن نہیں ہے. اور ٹیسٹ جو ہوتے ہیں، جیسے آپ کلاس 1 میں ٹیسٹ دے رہے تھے اور اس کے بعد آپ کوئی پی ایچ ڈی کا ایگزام دے رہے ہیں، تو ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ وہ ٹیسٹ جو ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. قرآن کو جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اس سے ہمارا نروس سسٹم بھی بہت زیادہ ریگولیٹ ہوتا ہے، اور اس پہ باقاعدہ ریسرچز ہیں کہ آپ کا ہارٹ ریٹ ٹھیک ہو جاتا ہے، آپ کا کورٹیسول لیولز جو ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. آپ جب روحانی طور پہ فوکس کرتے ہیں، جیسے اپنی دعائیں زیادہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ جو ریومینیشن ہوتی ہے نا، کنٹینیوس سوچوں کا سائیکل چل رہا ہوتا ہے، یہ ساری سوچیں جو ہے نا بیکار سوچیں آپ کے سسٹم میں سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا جی، کچھ کمنٹس آ رہی ہیں. نو ڈاؤٹ قرآن سلیوشن دیتا ہے، ڈیزائن دیتا ہے، ہاؤ ٹو مینج دس ورلڈ. بالکل ٹرو ڈاکٹر صاحبہ. The problem is we don't highlight enough that even blessing is a test, one in which people forget اللہ کریم. جی اسپریچول انٹیلیجنس، جی بالکل ماشاء اللہ. اسی لیے سورہ رات کی آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دل جو ہیں وہ اطمینان حاصل کرتے ہیں. ٹھیک، یعنی ہمارا جو نروس سسٹم ہے، ہماری جو باڈی ہے، ہماری انزائٹی ہے، ہمارا ڈپریشن ہے، ہمارا پینک ہے، ہر چیز سیٹل ہونا شروع ہو جاتا ہے. سو رمضان میں ہم کیا کریں کہ ہم اپنی مینٹل ہیلتھ کو ریسیٹ کریں. اس دفعہ ہم اپنی نیت یہ کر لیں کہ مجھے اپنی مینٹل ہیلتھ کے اوپر قرآن کے لینس کے ذریعے کام کرنا ہے، جس میں ایموشنل ریگولیشن اپنے اندر لے کر آنی ہے. یعنی ہمیں کوئی جذبہ محسوس ہو سکتا ہے، میں نے صرف یہ سیکھنا ہے کہ میں نے ریئیکٹ نہیں کرنا، میں نے امپلسو نہیں ہونا، آر یا پار نہیں فوراً کر دینا. یہ میں نے اپنے لیے ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے کہ قرآن کی آیات ہی مجھے سکھائیں گی اور مجھے احادیث سکھائیں گی، مجھے سیرت سکھائے گی، مجھے جو کچھ بھی میں قرآن میں پڑھوں گی وہ مجھے سکھائے گا. پھر اسی طرح دوسرا ہم نے جو امپورٹنٹ ٹارگٹ اپنے لیے رکھنا ہے رمضان میں قرآن پڑھتے ہوئے، ہم نے ڈسٹریس ٹالرنس اپنے اندر پیدا کرنی ہے. یعنی جو ڈسکمفرٹ ہوتی ہے اس کو برداشت کرنا ہے، اس کو لے کے چلنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرا گول ہائی ہے. آپ دیکھیں نا کہ جو لوگ جاتے ہیں K2 پہ، ماؤنٹ ایوریسٹ پہ، تو ایک دو دفعہ میں نے چھوٹی سی ان کی کلپ دیکھی تو میں سوچی تھی کتنی محنت کر رہے ہیں، کتنا کھپ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کہاں تک پہنچنا ہے، ایک ہائر پرپز ہے نا کہ اس ٹاپ تک پہنچنا ہے. تو ہم نے زندگی میں ہائر پرپز یہ رکھا ہوا ہے کہ میاں کو قابو کرنا ہے، گھر والوں کو اپنی بات سمجھانی ہے، یا یہ کہ سسرال والوں کا مقابلہ اچھی طرح ہیلدی طریقے سے کرنا ہے. یہ تو کوئی ہائر گول نہ ہو. ہائر گول تو آگے کے لیے ہم نے جو ہے نا وہ سیٹ کرنا ہے. تیسرا امپورٹنٹ ٹارگیٹ میں سمجھتی ہوں ہونا چاہیے ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ
یہ جو میرا پری فرنٹل کارٹیکس ہے نا، جو انٹیلیجنٹ برین ہے، اس کو میں نے اسٹرانگ کرتے چلے جانا ہے کہ جب میری زندگی میں کوئی چیلنج آئے گا، جھٹکا لگا، دکھ لگا، ساتھ ہی میں آگے کی طرف موو ہوگی، اور ساتھ ہی میں نے یہ دیکھا اچھا بھائی اس وقت کرنے کا کام کیا ہے، اس وقت کیا چیز میں نے سیکھنی ہے، اور قرآن اور حدیث سے مجھے کیا پتہ چلتا ہے کہ کون سا فارمولا مجھے فائدہ دے گا۔ پھر یہ کہ ہم اپنی سیکیور اٹیچمنٹ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ جب بھی آپ کسی تھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کے چائلڈہڈ ٹراماز کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ہم میں سے کون ہے جو کہے کہ ہر وقت اماں ہمیں گود میں لے کے بیٹھی رہی ہیں، انہوں نے ہر وقت ہمیں پیار کیا ہے، اور ہمارے اماں ابا نے لگاتار ہماری جی حضوری کی ہے، کبھی کمپیریزنس نہیں کیے، اور کبھی ہمیں ڈانٹا نہیں ہے، اور ہماری تمام خواہشات پوری کی ہیں۔ کبھی بھی کسی کے ساتھ ایسے نہیں ہوا۔ کسی کا چھوٹا ٹراما ہے اور کسی کا بڑا ٹراما ہے، لیکن ہماری جو سیکیور اٹیچمنٹس ہیں نا، اور انسیکیور اٹیچمنٹس ہیں، وہ ہمیں پریشان ہی کیے رکھتی ہیں کہ ہم کیا کریں۔ تو ان سارے معاملات میں ہمیں کیا دیکھنا ہوتا ہے بیسیکلی، اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ جس کی سیکیور اٹیچمنٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جائے گی نا، وہ ان سارے ٹراماز سے گزر جائے گا، ان سارے ٹراماز کو وہ لے کے آگے بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ کہ کہہ رہی ہیں اٹس ٹرینڈ آف فیملیز ہیونگ بلیسڈ میرج ہیونگ گریٹ لائف لائک ادرز۔ ہم اپنی قدر پر صبر کیسے کر سکتے ہیں پھر جب سوسائٹی کے لیے یہ سب کچھ سکسیس سٹوری ہے؟ ہاں بالکل، یہ تو ہے۔ ہم نے اسی چیز کو تو سیکھنا ہے کہ کیسے بیلنس اسٹرائک کریں، اور یہ قرآن ہی ہمیں سکھائے گا۔ پرائیویٹ میسج آیا ہوا ہے کہ دوز ہو آر ان حرام ریلیشن شپ وٹ کین دے ڈو وین دیر از سو مچ ایموشنل اٹیچمنٹ۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے نا، اور آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن بلڈ کرنے کی کوشش کریں گے، ٹرو کنیکشن۔ پتہ کیا ہوتا ہے، جب ہم کبھی کبھی حرام کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم نا ڈرتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم یہ غلط کام کر رہے ہیں، بس ہم سے نا وہ ڈیٹیچ نہیں ہوا جاتا۔ وہ کنیکشن ہے نا، ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے، ٹراما بانڈنگ ہوتی ہے ہماری۔ تو اس کی وجہ سے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان لوگوں سے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ریلیشن شپ کو کس جگہ پہ رکھیں، کس پچ پہ رکھیں، وہ کیا نہیں جاتا، تو ہم اوائڈ کرتے ہیں قرآن پڑھنا۔ اور اگر قرآن پڑھتے بھی ہیں تو اتنے گلٹ کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ ٹرو ریلیشن شپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بلڈ نہیں کرتے۔ تو آپ اس چیز کی پرواہ نہ کریں کہ آپ کی وہاں کی ایموشنل اٹیچمنٹ کتنی ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ جب میں قرآن پڑھ رہی ہوں نا، تو مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت اسٹرانگ ایک بانڈ جو ہے نا وہ ڈیولپ کرنا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ کا وہ اسٹرانگ بانڈ ڈیولپ ہوگا نا، وہ آپ کو خود بتائے گا، آپ کے دل سے آواز آئے گی کہ اب مجھے کیا فیصلہ کرنا چاہیے۔ کیونکہ جتنی سیکیور اٹیچمنٹ آپ کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتی ہے نا، اتنا زیادہ آپ باقی ریلیشن شپس میں بیلنس اسٹرائک کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ سو ٹرو ڈاکٹر کمل، ہائر پرپز ہیلپس ان فائٹنگ آف ڈپریشن۔ الحمدللہ۔ سو یہاں پہ اب ہم اپنے لیے کوئی ایک پریکٹیکل مینٹل ہیلتھ ٹول کٹ ڈیولپ کریں۔ جیسے ایک چیز میں چاہوں گی کہ آپ کے پاس انشاءاللہ کل کی کلاس سے آنورڈ قرآن ہونا چاہیے۔ آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں، آپ اپنے لیے پوائنٹس لکھ سکتے ہیں۔ آپ جرنلنگ کریں، قرآن جرنلنگ کریں۔ آپ لکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا بتا رہے ہیں، کیونکہ آپ میں سے ہر شخص کو ایک ڈیفرنٹ طریقے سے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں۔ آپ جب آیات پڑھیں اور جو ہم لیسن کریں اس میں ایڈریس کریں اپنے فیئرز کو، بی اوپن اباؤٹ دیٹ۔ آپ دیکھیں ایکسپوجر تھیراپی کرائی جاتی ہے جب آپ کے کوئی فیئرز ہوتے ہیں، جیسے او سی ڈی اور اس طرح کی پرابلمز ہوتے ہیں آپ کو، تو قرآن جو ہے نا وہ بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے، ایکسپوز یور سیلف ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ لوگوں کے سامنے نہ ایکسپوز کریں، اللہ کے سامنے کریں، اور دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ آپ کے فیئرز کو ایڈریس کریں گے۔ اسی طرح دعائیں جو ہیں نا ان کو آپ نے اپنی لائف میں بڑھانا ہے۔ جب آپ سکیئرڈ ہیں، لاسٹ ہیں، اینگری ہیں، جتنی اپنی ورنریبلٹیز ہیں، جتنی اپنی کمزوریاں ہیں، اللہ کے آگے کھول کھول کے بیان کریں، اپنا دل دماغ کھول دیں۔ اسی سے آپ دیکھیں گے کہ جب وہ کمزوریاں جو ہے نا وہ نظر آئیں گی اور آپ دعائیں کر رہے ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ وہاں پہ آپ کے لیے بڑا سیمنٹ لگائیں گے کہ وہ آپ اسٹرانگ ہوتے چلے جائیں۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل، اور اس طرح کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ پڑھیں۔ سجدے اپنے لمبے کرنے ہیں۔ اب دیکھیں انشاءاللہ اب تراویح بھی ابھی آپ پڑھیں گے تو آپ نے خوب سجود میں جا کر اپنے لیے رونا ہے، جہاں جہاں آپ کو رونا آ رہا ہے اللہ کے آگے بس رو لیں۔ کچھ ہم نہ بھی بولیں تو اللہ تعالیٰ کو سمجھ آتی ہے۔ اوور سٹیمولیشن آپ نے اوائڈ کرنی ہے۔ اس رمضان میں آپ فیصلہ کر لیں کہ میں نے کم سکرولنگ کرنی ہے، فضول میں چیزیں نہیں دیکھتے رہنا، قرآن کے ساتھ ٹائم میں نے زیادہ جو ہے وہ سپینڈ کرنا ہے، کم کمپیریزن کرنا ہے، میں نے خاموشی کے ساتھ اپنے تمام معاملات کو لے کے چلنا ہے، اور میں نے اپنے آپ کو بتانا ہے کہ رمضان میں نے نا
زیادہ رونا دھونا نہیں ڈالنا. میں نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے, یہ میں نے ٹائم دینا ہے, تھوڑا سا پاز کا بٹن دبانا ہے اپنے تمام چیلنجز پہ, چاہے وہ چھوٹے ہیں چاہے بڑے ہیں. اس کو میں نے اپنے لیے ڈی ٹاکس لینا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو ہم نے ایز اے ریپلیسمنٹ تھیراپی نہیں لینا کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم مسلمان ہو گئے اور پھر ہم اس کو چھوڑ دیں, بلکہ ڈیپر ریفلیکشن کے ساتھ ہم نے اپنی پین کو سمجھنا ہے. ہر بات پہ ہم نے یہی سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں چھوڑا, بس مجھے اپنی گراؤنڈنگ کو اسٹرانگ کرنا ہے. جتنی میرے زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اویئرنیس بڑھتی چلی جائے گی, اتنا زیادہ میرے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا کہ میں اپنے معاملات کو بہتر طور پہ سمجھ سکوں, جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم دیا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکوں. تو یہ ایک آج کا میرا آپ کو میسج ہے رمضان کے لیے. جب ہم رمضان کے بارے میں ویسے بھی سوچتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے, تو ہمیں بہت ہی جو مطلب امپورٹنٹ احادیث سے پتہ چلتا ہے نا, کہ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اس مہینے کو پایا لیکن اپنی مغفرت نہ کرا سکا, وہ کتنا بدقسمت ہے. کہ وہ جبکہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں بڑھ چکی ہوئی ہیں, شیطان بند ہو چکا ہوا ہے, حساب کتاب بھی جو ہے وہ بھی بہت بہترین سا ہو رہا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس مہینے میں اب اپنے ان تمام معاملات کو بہتر کرتے چلے جانا ہے, اور رمضان کو ہم نے بالکل ویسٹ نہیں کرنا, برکتوں سے اپنے آپ کو محروم نہیں کرنا جو کہ ہمیں رمضان میں ملنے والی ہیں. سمری میں آپ کو یہ بات بتا سکتی ہوں کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو مینٹل ہیلتھ ہے, اگر اس کا کوئی چیلنج ہے تو دیٹس اوکے, لیکن ہم نے اپنے آپ کو صرف ایموشنل اوور ویلم سے بچانا ہے. اور اگر ہم اپنے آپ کو ایموشنل اوور ویلم سے بچا لیں گے تو پھر ہم بہت سے اپنے جو معاملات ہیں ان کو ٹھیک بھی کر لیں گے, اسٹریم لائن بھی کر لیں گے. اور اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ٹرو کنیکشن جو ہے نا وہ بلڈ کرنا ہے, وہ ہم نے سمجھنا ہے کہ وہ کیسے کریں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر کنول, ہمیشہ کی طرح there was so much food for thought. ایک چیز جو میں اسی سلسلے میں میرے ذہن میں آ رہی تھی اور میں نے سوچا کہ میں یہاں پہ اس فورم پہ اسے شیئر کروں. مجھے لگتا ہے کہ آج کل جس طرح میں پڑھاتی ہوں تو there is a lot of کہنا چاہیے کنفیوژن کہ ایز اف واٹ آر وی سیکنگ ان لائف, آر وی سیکنگ ہیپینس فرام لائف. تو جو یہ کنٹینٹمنٹ اور ہیپینس کے درمیان کا فرق ہے نا, ایک تو یہ ختم ہو گیا ہے جس کی وجہ سے بہت سارا ایموشنل ڈسٹریس کریٹ ہو رہا ہے. ہر وقت آپ نے خوش رہنا ہے اور اوورلی اپنے آپ کو انگیج رکھنا ہے ان سم کائنڈ آف ایکٹیویٹی. جبکہ اگر ہم اپنے نظریے سے دیکھیں اور دین کے نظریے سے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اٹ از لائف از فلفلمنٹ جو ہے نا وہ آپ کو کنٹینٹمنٹ دیتی ہے زندگی میں. سو دیر آر ٹاسکس دیٹ آر ڈیفیکلٹ بٹ یو الائن یور سیلف ود اے پرپز, تو پھر آپ کے اندر اس کی وجہ سے وہ جو اوور آل پرپز ہے اس سے کنٹینٹمنٹ آتی. تو اس پہ آپ کچھ اگر کہنا چاہیں تو آئی وڈ ریئلی لائک ٹو ہیئر یور ویوز آن. دیکھیں بالکل ایسی بات ہے کہ جب ہماری لائف میں کوئی پرپز ہوتا ہے, ہائر پرپز ہوتا ہے, تو پھر چھوٹی باتیں جو ہیں وہ چھوٹی لگنا شروع ہو جاتی ہیں. اور ہم اس پرپز کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہم کیا کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں, کتنی چیزوں کو برداشت کر لیتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ جب انسان یعنی یہ سائیکل ہوتا ہے نا کہ جب آپ تھوڑا ایموشنلی ویک ہوتے ہیں, آپ کا نفس کمزور ہوتا ہے, تو وہاں پہ شیطان کا غلبہ آتا ہے. جو شیطان ہے نا وہ جب آپ کو اوور پاور کرتا ہے تو وہ پھر آپ کو صحیح راستے میں صحیح ڈائریکشن میں جانے نہیں دیتا, وہ کنٹینٹمنٹ نہیں آنے دیتا, وہ ہائر پرپز آپ کی لائف میں نہیں آنے دیتا. دیٹ از وائی اسٹرانگ کنیکشن وتھ قرآن جو ہے وہ آپ کو بہت پرپز ڈریون رکھتا ہے. میرے پاس کتنے کیسز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ مجھے اتنی اسٹرانگ سیوسائڈل تھاٹس آتی تھیں, میرا اتنا دل چاہتا تھا کہ میں اپنی جان لے لوں, لیکن پتہ نہیں کون سی چیز مجھے روکتی ہے. اور جب میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ کہیں قرآن کلاس میں جاتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں, تو اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہاں جی نماز قرآن, تو میں کہتی ہوں اس نے آپ کو روک لیا ہے اور یہ چیز جو ہے نا آپ کو بہتری کی طرف لے کر جا رہی ہے. تو یہ اس طرح سے آپ نے جو ہے نا وہ دیکھنا ہوتا ہے اس کو. اچھا, یہاں پہ ایک اور کوشچن آ رہا ہے, ہاؤ ٹو ڈو قرآن جرنلنگ. قرآن جرنلنگ یہی ہے کہ ایک تو دیکھیں جب اس وقت پڑھ رہے ہوں گے قرآن تو آپ کوئی نہ کوئی پوائنٹس آپ کے اپنے بڑے اسپیسیفک ہوں گے جو آپ کے مائنڈ میں ہوں گے, آپ وہ لکھنا شروع کر دیں. دوسرا یہ کہ آپ بعد میں جب آپ کو ریکارڈنگ بھی ملے گی تو آپ اس کو بھی دوبارہ یو کین گو اوور اٹ, اس وقت بھی آپ تھوڑا سا ریفلیکٹ کر سکتے ہیں کہ میرے دماغ میں کیا کیا باتیں آ رہی ہیں, تو اس سے بھی آپ کو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. کہ کین یو ایکسپلین اے بٹ واٹ از بینگ ایموشنلی اوور ویلمڈ. یعنی ایک ہوتا ہے نا پانی ہوتا ہے وہ ڈیم لگا ہوا ہوتا ہے اور ڈیم کے پیچھے ہوتا ہے تو وہ کتنا پروڈکٹیو ہوتا ہے نا,
لیکن اگر ڈیم ٹوٹ جائے یا اسپل اوور کھول دیے جائیں تو آپ دیکھیں کیا کچھ ہوتا ہے. اسپل اوور سے کیا ہوتا ہے اور پھر ڈیم ٹوٹ جائے تو کیا ہوتا ہے. تو ایموشنل اوور ویلم یہی ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے جذبات کو ڈیم باندھنا نہیں آتا، کیونکہ جہاں پر اگر آپ کو یہ کام نہیں کرنا آئے گا تو وہاں پہ تباہی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہوگی. بہت شکریہ آپ کا، بہت اچھا لیکچر تھا. میرا ایک کوشچن ہے آپ سے. ایکچولی میں نا میرے کچھ فیملی ایشوز تھے، میرے پیرنٹس بیمار اور میں ایلڈر اسٹارٹر ہوں نا، اور ابھی تک ان میرڈ بھی ہوں، تو تھوڑے اس والے سے بھی کچھ ایشوز چلتے رہتے ہیں. تو مجھے آہستہ آہستہ نا تھوڑے سے پینک اٹیک ہونے لگ گئے، کہ جیسے میری مدر بیمار ہوئی، اچانک سے انہیں فٹس پڑے تھے، پھر برین ٹیومر ڈائگنوز ہوا. ابھی اللہ کا شکر ہے بہتر ہے، لیکن پھر وہ پہلے تو ایسے اسٹریس میں ہوتے تھے جیسے آپ کا سانس بند ہو رہا ہوتا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ بس اب آپ گئے نا. تو میں نے کوشش کی کنٹرول کرنے کی، میں جیسے باہر، جیسے دل کرتا تھا کہیں باہر بھاگ جاؤ، اندر ہو تو کہیں، پھر وہ باہر بھی ایسے فیل ہونے لگ گیا کچھ عرصے بعد. پھر ہر جگہ پہ نا جیسے کنجسٹڈ جگہ وہاں پہ بھی ایسے لگتا تھا کہ جیسے پتہ نہیں کچھ ہو جائے گا، ایسا ایسا پھر بڑھنے لگ گیا نا یہ ایشو. تو اب جب میں کبھی خوش بھی ہوتی ہوں کسی چیز کو ڈسکس کرے، جیسے کہتے ہیں نا اوور ویلم فیل کرنا، تو پھر بھی ایسے ہونے لگ جاتا. تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کیسے ٹھیک ہوگا. تو میں اس والے سے کافی کنسرن تھی کہ میں کیا کروں اس کو. اس میں بہت سارے آپ کو ایریاز کو جو ہے نا ٹارگٹ کرنا پڑے گا، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ایریا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی آپ کا سیلف کیئر کتنا ہے نا. آپ اپنے سیلف کیئر کو جی جی خاص طور پہ دیکھیں کہ ٹھیک ہے آپ کو اپنے والدین کا خیال کرنا پڑتا ہے، لیکن آپ کا اپنا کھانا پینا، آپ کی واک، آپ کی نیند، یہ سارے ایریا جو ہیں آپ، اور ہائیڈریشن، ان کو آپ کیسے دیکھتی ہیں. اور پھر اسی طرح سے دعائیں، نماز، اور آپ کا جی. جو ہے اپنے جو بھی ایشوز ہیں ان کی جرنلنگ کرنا. یعنی اچھا. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہمیں جب ہماری زندگی میں کوئی چیلنج ہوتا ہے نا تو ہمیں لوگ اس طرح بات کرتے ہیں کہ بس آپ نا بہادر بن کے تمغہ لگا کے بیٹھے رہیں، آپ اف نہیں بول جی جی. سکتے. بے شک آپ کمپلین کرنے والے سٹائل سے تو اف نہیں بولنا چاہ رہے ہوتے نا، لیکن اگر آپ جی صرف یہ کہتے ہیں میں آج بہت تھک گئی، تو آپ یہ بھی نہیں بول پاتے ہیں. تو پھر جی جی. اگین وہی بات ہوتی ہے کہ آپ کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ مجھے کس طرح سے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، اور کس طرح سے مجھے، یعنی جسے کہتے ہیں نا جب مجھے زیادہ وزن اٹھانا ہوتا ہے تو پھر کیا کرنا ہوتا ہے. زیادہ وزن اٹھانے کے لیے آبویسلی مجھے زیادہ قوت چاہیے ہوتی ہے، تو پھر مجھے اپنی جی. وہ اسٹرینتھ جو ہے نا، قوت جو ہے اس کو بڑھانا ہوتا ہے. I just wanted to tell her that, sometimes we have panic attacks and stress attacks and stuff. We don't even know it. So, mashallah, she actually is already on her healing path because she's accepted that she is getting panic attack. That itself is a very big step she's taken toward the right direction. So, mashallah, inshallah, you will slowly overcome them. Because انشاءاللہ. accepting that we have panic attack, we don't even know sometimes. I used to get panic attacks and I just thought, okay, I'm just sick. I'm just not feeling normal. ہاں مجھے چکر آ رہے ہیں، میرا پیٹ خراب ہے. I used to blame things like that. But I was actually getting panic attack. Till I figured it out that, okay, یہ میرا panic attack and this is the reaction I get. Then I started controlling it. And subhanAllah, now I know. Like sometimes we're not even aware. So mashallah, she's already aware. So she's already on her way to heal. I just wanted to encourage her. جی Sorry. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. سسٹر ہسبینڈ کے ساتھ ایموشنل کنیکشن نہیں ہو رہا، انسان ایموشنلی بہت زیادہ اوور لوڈڈ ہو کے کیا ایموشنل اویلیبلٹی ڈھونڈے، اور سیلف ہارم بھی. آئی ایم ٹرائنگ ٹو بلڈ کنیکشن ود اللہ تعالیٰ اگین. پہلی بات تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کو اسٹرانگ کرنا پڑتا ہے. دوسرا یہ کہ جب بھی آپ ایموشنلی اوور ویلمڈ ہیں، آپ کسی رشتے میں انویسٹ نہیں کرتے. ہمیشہ پہلے آپ کو جو فلڈنگ ہو رہی ہے نا، یا جو لیک ہو رہا ہے نا، اس کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ ایموشنلی اوور ویلمڈ ہوں گے اور اگر آپ کی اسکل سیٹ ویک ہوگا تو آپ بلنڈرز کر جائیں گے، مسٹیکس کریں گے جو پھر آپ کو ہی نقصان دیں گی. تو اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ نے اس چیز کو ٹھیک کرنا ہے پہلے. جب آپ اسے اپنے جذبات کو مینج کر لیں گے تو پھر آپ اس ریلیشن شپ بلڈنگ کے فیز میں جا سکتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے دین میں جو غم ہے نا، اس ٹائم پہ امیڈیٹلی کوئی ایکشن نہیں ہے. یہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے گریٹیٹیوڈ یا صبر، وہ کیا ہے؟ پاز کرو، امیڈیٹلی کوئی بھی فیصلہ نہ کرو، تھوڑا سا ڈیلے کرو. اسی سے پھر وہ جو ہوتا ہے نا انسان کی کیفیت جو ہوتی ہے اور کنڈیشن جو ہوتی ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. کتنا خوبصورت احساس کر کے کہ اللہ کی تلاش میں ہے. جی بالکل، جو بھی انسان اللہ کی تلاش میں ہوتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے نا کہ ایک انسان اسٹرگل بھی کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی یاد کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ
قبول فرمائے ہم سب سے جو کچھ بھی ایفرٹس ہو رہی ہیں. اچھا یہ پوچھیے میرا سیکنڈ میرج کی سوسائٹی میں بری بن گئی ہے اور ایموشن انویسٹمنٹ بھی ہو، وہاں میں کوئٹ کروں یا ایکسیپٹ کروں. سیکنڈ میرج کی بات ہے کہ میں کوئٹ کروں یا ایکسیپٹ کروں. ابھی آپ کچھ بھی نہ کریں، جب تک آپ ایموشنل ہیں تب تک آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کرنا، اور جب آپ ذرا ایموشنز آپ کے سیٹل ہوں گے انشاءاللہ اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے. ابھی کے لیے اتنا ہی کافی ہے. دیکھیں ایک چیز یاد رکھیے گا کہ جو ہمارے مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز ہوتے ہیں نا، ان کا شارٹ یہ بلیک اینڈ وائٹ آنسر نہیں ہوتا کہ یہ کر لوں یا نہ کروں، یہ ایسے ہی کیوں ہے. اٹس اے پاتھ، اٹس اے ہول پروسیس دیٹ یو ہیو ٹو فالو. جو کچھ آپ سیکھیں آپ اس کو اپلائی کریں. جب آپ اپلائی کریں گے تو دین یو ول انشاءاللہ آپ کو اندر سے آواز آئے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈ کریں گے کہ اس وقت آپ کو یہ فیصلہ لینا چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.